اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ تو ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نوجوان نے زنا کے بارے میں سوال پوچھا کہ آپ مجھے اس کی اجازت دیجیے، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسے پیچھے ہٹایا اور اسے ڈانٹنے لگے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو ایک اچھے طریقے سے سمجھایا۔ ناظرین، زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اے لوگو کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ بے شک وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، فحش کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ایسا راستہ ہے کہ جو بہت ہی برا راستہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زنا کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، کیونکہ جب انسان زنا کے قریب جائے گا تو وہ ضرور بضرور زنا کر بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جب تم زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ گے تو زنا تجھ سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی زنا کے قریب جاتا ہے، جو دواعی زنا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ ضرور بضرور زنا کر بیٹھے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا اور کہا کہ کیا تم اپنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان میں سے کسی کے لیے پسند کرو گے کہ
ان کے ساتھ زنا کیا جائے۔ تو اس نوجوان نے جب سوچا کہ میں جب خود اپنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، ماں، بہن، بیٹی، پھپھو وغیرہ، ان کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتا، تو ان کے لیے میں خود زنا کیسے کروں؟ تو جب اس نے یہ باتیں سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اور اس کے جسم پر جب اپنا دست مبارک رکھا تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے اس کی جو شہوت تھی اس کو ختم کر دیا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ کیونکہ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے کہ تم مجھے دو چیزوں کی گواہی دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نمبر ایک، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان۔ نمبر دو، جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ تو جو بندہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ پاک کے نبی نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زنا جیسی بڑے بدکاری جیسے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔